بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ۔ مبتدا اور خبر کی بحث چل رہی ہے۔ شروع میں مبتدا اور خبر کی تعریف بتائی تھی، پھر یہ بتایا تھا کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوگا اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوگی، اور خبر جب بعض وجوہات کی بنا پر اگر اس میں تخصیص کی جائے یا اس کی کوئی صفت بیان کی جائے تو وہ مبتدا پر مقدم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو والآخر نکرتن اور دوسرا نکرہ ہو، فجعل المعرفۃ مبتداً، تو بنا لے معرفہ کو مبتدا اور ون نکرۃ خبراً البتہ، اور نکرہ کو خبر یقینی طور پر، کما مرہ جیسا کہ گزرا۔ یعنی اگر دو اسم ہوں، ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو معرفہ کو مبتدا بنا لیں اور نکرہ کو خبر بنا لیں۔ پیچھے ایک مثال گزری تھی، زید قائم۔ اب یہاں دیکھیں کہ زید معرفہ ہے، قائم نکرہ ہے۔ زید اس لیے معرفہ ہے کہ زید علم ہے، اور یاد رکھیں کہ تقریباً معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ ان 7 اقسام میں سے جو بھی چیز ہوگی وہ معرفہ ہوگی۔ پہلی ہے ضمائر، ضمیریں ساری معرفہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، علم، جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح معرف باللام، اور چھٹی قسم جو ان 5 کی طرف مضاف ہو، یعنی ایسا اسم جو ان 5 کی طرف مضاف کیا جائے، یعنی ضمائر کی طرف، اسماء اشارہ کی طرف، اسماء موصولہ کی طرف، علم کی طرف، یا معرف باللام کی طرف، جیسے غلامہ۔ اب یہ غلامہ، غلام ویسے نکرہ ہے، لیکن جب غلام کی نسبت ضمیر کی طرف کی جائے گی تو یہ معرفہ بن جائے گا۔ غلام ھذا، غلام نکرہ ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، تو جب غلام کی نسبت اسم اشارہ کی طرف کی جائے گی تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ غلام الذی، اب یہاں غلام نکرہ لیکن الذی اسم موصول، الذی کی طرف نسبت کی جائے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح غلام زید، زید علم ہے، غلام کی نسبت علم کی طرف کی جا رہی ہے تو یہ معرفہ بن جائے گا۔ اور غلام الرجل، یہ رجل بھی نکرہ، غلام بھی نکرہ، لیکن رجل پر الف لام داخل ہو گیا، یہ معرف باللام ہو گیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اب غلام کی نسبت الرجل یعنی معرف باللام کی طرف کی جا رہی ہے تو پھر غلام بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اور 7ویں جو قسم ہے وہ معرف بن ندا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ معرفہ کہلاتی ہیں۔ تو پیچھے جو مثال گزری تھی زید قائم میں، زید معرفہ تھا کیونکہ علم تھا، اور قائم نکرہ تھا، تو زید کو مبتدا بنا دیا کیونکہ یہ معرفہ تھا، اور قائم نکرہ تھی تو اس کو خبر بنا دیا۔ وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا۔ اب یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر دونوں معرفہ ہوں، یعنی دونوں اسم معرفہ ہوں، فَاجْعَلْ تو بنا لے، أَيَّهُمَا دونوں میں سے ہر ایک کو،
شئتا جس کو تو چاہے، ایہما شئتا تو دونوں میں سے جس کو چاہے بنا لے، مبتدأ مبتدا والآخر خبرا اور دوسرے کو خبر، یعنی اگر ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنا لیں گے، اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو دونوں میں سے جس کو چاہے مبتدا بنا لے اور جس کو چاہے خبر بنا لے۔ نحو اللہ الہنا و محمد نبینا و آدم ابونا۔ اب اس میں دیکھیں اللہ بھی معرفہ، الہنا بھی معرفہ، اور یہ الہنا اس لیے معرفہ بنا کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور ضمیر کی طرف یعنی نا ضمیر متکلم کی ہے، الہ نکرہ ہے، اب الہ کی ضمیر کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو یہ معرفہ بن گیا۔ نبی نام میں بھی، ابو نام میں بھی اسی وجہ سے معرفہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ بھی معرفہ، الہنا بھی معرفہ۔ اب اللہ کو چاہیں تو مبتدا بنا سکتے ہیں، الہنا کو بھی چاہیں تو مبتدا بنا سکتے ہیں اور دوسرے کو پھر خبر بنا لیں گے۔ اب یہاں پر اللہ الہنا، اللہ کو مبتدا بنایا، الہنا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بن گئے۔ الہنا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی الہنا کو مبتدا بنا لیں اور اللہ اس میں جلالت کو خبر بنا لیں۔ محمد النبینا بھی وہی بات، آدم و آدم ابونا میں بھی وہی بات، اللہ ہمارا معبود ہے، محمد ہمارے نبی ہیں، اور آدم ہمارے باپ ہیں، جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام۔ وقد یکون الخبر جملة اسمیة نحو زید ابوہ قائم، او فعلیة نحو زید قائم ابوہ، او شرطیة نحو زید ان جاءنی فاکرمتہ، او ظرفیة نحو زید خلفک و عمر فی الدار۔ اب ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں کہ قد یکون کبھی کبھار ہوتا ہے، قد مضارع پر داخل ہو جائے تو یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے، تھوڑے ہونے کا معنی دیتا ہے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر پورا جملہ بن رہی ہوتی ہے۔ قد یکون، اور کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، الخبر خبر، جملتاً اسمیتاً جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی کبھار خبر جملہ ہوتی ہے، اور پھر جملہ کی جو آگے اقسام ہیں، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ شرطیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتی ہے، اب سب کی مثالیں دیں گے۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، نحو زید ابوہ قائم، جیسے زید کہ اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں زید مبتدا ہے اور ابوہ قائم، یہ زید کی خبر بن رہی ہے۔ زید مبتدا، ابو مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ثانی، قائم اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی خبر۔ اب یہاں دیکھیں کہ زید مبتدا بنا تھا، ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ ہو کر زید کی خبر بن رہا ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ
خبر جو ہوتی ہے یہ کبھی کبھار جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، او فعلیتن، یا زید قام ابوہ، زید کہ کھڑا ہوا اس کا باپ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ زید تو ہوا مبتدا، قام فعل، ابو مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر قام کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر۔ تو یہاں پر زید مبتدا ہوا، قام ابو ہو، یہ جملہ فعلیہ بن کر مبتدا کی خبر بنی۔ تو یہی بتایا کہ کبھی کبھار خبر جملہ فعلیہ بھی بن جاتی ہے، او شرطیتن، یا پھر خبر جملہ شرطیہ بھی بن جاتی ہے، نحو جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، جیسے زید، اب جہاں دیکھیں کہ زید مبتدا ہے، ان حرف شرط، جاء فعل، نون وقایا کا، نہیں پھر دیکھیں زید مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر مستتر ہے وہ اس کا فاعل، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، اکرم تو فعل بفاعل، ہو ضمیر، ہا ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، اکرم تو فعل بفاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر زید کی خبر جو کہ مبتدا ہے، اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہوا۔ اب یہاں دیکھیں کہ زید مبتدا تھا، ان جاءنی فاکرمتہ یہ جملہ شرطیہ ہوا تھا۔ تو بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ خبر جو ہوتی ہے بعض اوقات جملہ شرطیہ بھی بن سکتی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔